سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خوارج کا ظہور ہو گیا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقبل میں ان کے حالات وہ واضح فرما دیے تھے، نشانیاں بتا دی تھیں کہ یہ جب فتنہ بڑھے گا تو یہ کیسے لوگ ہوں گے، کیا کریں گے، کیسے نظریات رکھیں گے۔ یعنی منافقین کے بعد یہ دین اسلام میں پیدا ہونے والا دوسرا فتنہ ہے۔ اس سے قبل فتنہ تھا منافقین کا، وہ بھی کچھ ایسے تھے جو متردد تھے، جن کو نہ اسلام پہ پوری طرح سے یقین تھا، نہ ہی وہ کفر پہ پوری طرح مطمئن تھے، جن کو اللہ نے کہا کہ مذبذبین بین ذالک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، یہ متردد اور مذبذب لوگ تھے۔ یہ جو مذبذبین تھے، ان میں سے جن کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی وہ پکے مومن بن گئے۔ جو دوسرے قسم کے منافق تھے سازشی، کہ حقیقت میں وہ اندر سے پکے کافر تھے، لیکن ظاہر انہوں نے اسلام کیا ہوا تھا، اور اس کا سبب صرف اور صرف یہ تھا کہ مسلمانوں کو ذلیل کریں اور مسلمانوں کو ناکام ثابت کریں۔ یہ لوگ جو تھے اس قسم کے منافق، یہ اپنے نفاق میں پکے رہے، اور ان میں سے کوئی بھی اسلام کی طرف نہیں آیا۔ اس کے بعد یہ خوارج کے فتنے کا ظہور ہوتا ہے، تو یکدم یہ لوگ بھی ظاہر نہیں ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو ایک آدمی آیا تھا، وہ اکیلا ایک آدمی ہی تھا، اور اس کے حوالے سے کوئی زیادہ معلومات نہیں کہ وہ کون تھا اور کیا تھا۔ تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس کے بارے میں کوئی خاطر خواہ معلومات اور تبصرہ وہ نہیں کیا گیا، لیکن اسے دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے نقش قدم پہ چلنے والے لوگوں کے بارے میں مطلع کر دیا تھا۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ یمن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بیری کے پتوں سے دباغت کیے ہوئے چمڑے کی ایک تھیلی بھیجتے ہیں کہ جس میں کچھ سونا تھا، سونے کے کوئی سکے وغیرہ تھے، لیکن وہ سکے یعنی کہ دینار بنے ہوئے نہیں تھے، یعنی سکہ بنا ہوا نہیں تھا، ابھی یوں کہیں کہ وہ خام سونا تھا، خام سونے کی ڈلیاں تھیں، ابھی کان کی مٹی بھی ان سے صاف نہیں کی گئی تھی۔ اور یہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ نے یہ سونا 4 آدمیوں کے درمیان تقسیم کیا۔ عیینہ بن بدر،
اقرع بن حابس، اسی طرح زید اور علقمہ۔ جب آپ نے یہ سونا تقسیم کر دیا تو لوگوں میں سے ایک آدمی اٹھا اور کہنے لگا ہم اس کے زیادہ حقدار تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پہنچی تو آپ نے فرمایا کہ کیا تم مجھے امانت دار نہیں سمجھتے، جبکہ میں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا امانت دار ہوں۔ یعنی اللہ نے نبوت و رسالت کی امانت مجھے دی ہے، میں وہ امانت ادا کرنے والا ہوں، تو میں اللہ تعالیٰ کا امین ہوں، تو کیا تم مجھے امانت دار نہیں سمجھتے؟ اس کے بعد ایک آدمی اٹھا، اب یہاں اس کا حلیہ بیان ہوا ہے۔ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ حلیہ کسی قوم کی نشانی یا شعار نہیں ہوا کرتا۔ بعض لوگ حلیے کو نشانیاں سمجھ لیتے ہیں۔ اس آدمی کا حلیہ ہے صرف آنکھیں اس کی دھنسی ہوئی اندر کی جانب، پھولے ہوئے رخسار، گول مٹول موٹا چہرہ، ابھری پیشانی، گھنی داڑھی، موٹا سر، اور تہمت اس کا اونچا۔ یہ اٹھ کے کہتا ہے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ڈریے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سے تقوی اختیار کرنے اور ڈرنے کا درس دے رہا ہے۔ آپ نے فرمایا تیرا ستیہ ناس ہو، اہل زمین میں اللہ سبحانہ و تعالی سے ڈرنے کا سب سے زیادہ حقدار میں نہیں ہوں۔ اس کی کاروائی اتنی سی تھی، یہ بات کہہ کے، جواب سن کے، اور اس طرح کوئی ناراض ہو کے اٹھ کے مجمع میں سے جاتا ہے، یہ چلا گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو آدمی ہے اس کی بنیاد سے ایسی قوم نکلے گی جو قرآن پڑھیں گے اور ان کی ہنسلی سے تجاوز نہیں کرے گا۔ یخرج من ذئذئ ھذا، ذئذئ اصل میں کہتے ہیں کسی کی اصل کو، اسی لیے میں نے ترجمہ کیا ہے کہ اس کی بنیاد میں سے نکلے گا۔ اب وہ اس کی اپنی آل اولاد بھی ہو سکتی ہے، نسل بھی، اور اس کے نقش قدم پہ چلنے والے لوگ بھی ہو سکتے ہیں، بنیاد یہ بندہ ہے۔ یخرج من ذئذئ ھذا الرجل قوم، اس کی بنیاد سے ایسے لوگ نکلیں گے یقرؤون القرآن، جو قرآن پڑھیں گے لیکن قرآن لا یجاوز حناجرہم، ان کی ہنسلی سے، گلے سے نیچے نہیں اترے گا، اور یمرقون من الدین مروق السہم من الرمیہ، یہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار میں سے آر پار ہو جاتا ہے۔ اس کی وضاحت بھی ہے دوسری روایت میں کہ یخرجون من الدین کما یخرج السہم من الرمیہ فینظر الی فوقہ فلا یوجد منہ شیء وینظر علی نسلہ فلا یوجد منہ شیء، جس طرح ایک تیز رفتار تیر شکار کو مارا جائے اور وہ شکار سے آر پار ہو جائے، تو تیر اپنا وہ جو تیر ہے اس کی رفتار اتنی تیز ہو کہ اس شکار کے خون کا ذرہ بھی نہ اس کے اگلے پھالے پر جو دھاری دار حصہ ہوتا ہے اس پہ، نہ تیر کی لکڑی پہ، نہ ہی تیر کے پچھلے پروں پہ لگے، جسم کے اندر سے وہ تیر کراس کر جائے،
گزر جائے، پار ہو جائے۔ جس طرح وہ تیر ہوتا ہے ویسے ہی یہ لوگ ہوں گے دین سے نکلے ہوئے، یعنی کہ دین کا کوئی اثر، کوئی نشان ان پہ باقی نہیں ہوگا۔ اگرچہ ظاہری حالت ان کی بڑی پرہیزگاری والی ہوگی، لیکن حقیقت میں یہ لوگ دیندار نہیں۔ اب دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کے بارے میں یہ کہا ہے کہ یہ دین سے بالکل نکل جائے گا۔ اچھا، اس کے متعلق خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تھا افلا اقتلہ، یہ گستاخ ایسی باتیں کر رہا ہے، کیا ہم اس کو قتل نہ کر دیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لعلہ یصلی، نہیں، شاید کہ یہ نماز پڑھتا ہو۔ اصل میں اس وقت جو نماز تھی یہ ما بہ الامتیاز چیز تھی، کفر اور اسلام کے درمیان فرق کرنے والی تھی۔ کوئی مسلمان بے نمازی نہیں تھا۔ جس کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ یہ نماز پڑھتا ہے، اس کا مطلب کیا ہوتا تھا کہ یہ مسلمان ہے۔ لعلہ یصلی، اب نہ معلوم یہ کون تھا اس طرح کی بات کرنے والا، ہو سکتا ہے کہ یہ مسلمان ہو اور اس نے ایسی بات غصے میں آ کے یا اپنے بے سمجھی کی وجہ سے کر دی ہو۔ گویا مسلمان ہونے کا، نماز پڑھنے کا عذر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیا۔ اس سے ایک مسلمان آدمی کے قتل کی اور اس کے خون کی اہمیت واضح ہوتی ہے، اور یہ بہت بڑی بات تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرنے والے وہ لوگ جو کافر تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے اکثر کو نہیں بخشا، بعض کو آپ نے چھوڑا ہے، بالخصوص وہ کہ جو اسلام کا دعویٰ کرنے والے تھے، ان سے آپ نے ہاتھ ہر ممکن حد تک روکے رکھا ہے۔ عبداللہ ابن ابی نے کتنی گستاخیاں کی، اور وہ واضح منافق تھا، بین النفاق، جس کا منافق ہونا بچے بچے کو پتا تھا، لیکن آپ نے اس کے خلاف اس طرح کا کوئی ایکشن نہیں لیا۔ کیوں؟ لوگ کیا کہیں گے کہ یہ اپنے مسلمانوں کو ہی قتل کر رہے ہیں، کیونکہ ظاہر تو اس نے اسلام کیا ہوا تھا۔ تو بہرحال ایک نمازی آدمی، ایک مسلمان، اس کے خون کی اور قتل کی بڑی اہمیت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوارج کے بارے میں جو پیشین گوئیاں کی ہیں وہ یہ ہے کہ یخرج ناس من قبل المشرق، یہ لوگ مشرق کی جانب سے نکلیں گے۔ مشرق سے مراد جغرافیائی مشرق نہیں ہے، جس طرح ہم لفظ مغرب استعمال کرتے ہیں کفار کے لیے، اہل مغرب، حالانکہ مغرب میں کافروں کے اتنے ملک نہیں ہیں۔ مقصود کیا تھا؟ وہ جو مسلمانوں پہ 100 سال مسلط رہا برطانیہ، وہ چونکہ مغرب میں تھا تو بس اس حساب سے یہ سارے ہی اہل مغرب ہیں، حالانکہ عین پاکستان کے عین مغرب میں یہ لوگ نہیں ہیں۔ تو سارے کافروں کو اہل مغرب اور ان کی تہذیب کو مغربی تہذیب ہم کہہ دیتے ہیں، یہ ایک اصطلاح ہوتی ہے جو قائم ہو جاتی ہے۔ بالکل اسی طرح اہل مشرق کا جو لفظ ہے یہ بھی بطور اصطلاح تھا، اور ان لوگوں کے ہاں مشرق سے مراد عراق کا علاقہ ہے۔ اہل عراق کو وہ لوگ اہل مشرق کہا کرتے تھے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عراق کی طرف اشارہ کر کے فرمایا تھا، جس طرح کہ مسند احمد میں ہے کہ اس طرف سے فتنے اٹھیں گے۔ بعض روایات میں نجد کے الفاظ بھی ہیں،
کہ نجد سے فتنے اٹھیں گے. نجد نجد حجاز بھی ہے اور نجد عراق بھی ہے. تو یہاں سے نجد حجاز مراد نہیں بلکہ مراد کیا ہے؟ نجد عراق. اور اولین خوارج کا جو ظہور ہے وہ بھی عراق کی طرف سے ہوا سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں. پھر آپ نے فرمایا کہ یاتی فی آخر الزمان قوم، یہ بھی صحیح بخاری کے الفاظ ہیں کہ آخری زمانے میں یہ لوگ آئیں گے. یہاں آخری زمانے سے مراد ہے خلافت علی منہاج النبوہ کا آخری دور. سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا جو دور تھا وہ خلافت علی منہاج النبوہ کا آخری دور تھا. فی آخر الزمان. اور پھر فرمایا لا یزالون یخرجون حتی یخرج آخرهم مع المسیح الدجال. یہ خوارج ایک دفعہ ظاہر ہو کے ختم نہیں ہوں گے، نکلتے رہیں گے، ظاہر ہوتے رہیں گے، حتیٰ کہ ان کا جو آخری فرد ہے وہ مسیح دجال کے ساتھ نکلے گا، یا یوں کہیں کہ ان کا آخری گروہ مسیح دجال کے ساتھ نکلے گا. تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ خوارج سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں تھے، انہوں نے ان کے ساتھ قتال کیا، ان کو ختم کر دیا، اب کوئی خارجی باقی نہیں رہا، ان کی بات درست نہیں ہے. کیونکہ سنن نسائی کی حدیث کے یہ الفاظ بڑے واضح ہیں کہ یہ نکلتے رہیں گے، وقتاً فوقتاً ان کا ظہور ہوتا رہے گا، اور جو ان میں سے آخری گروہ ہے وہ مسیح دجال کے ساتھ نکلے گا، اور مسیح دجال کے ساتھ مل کے یہ مسلمانوں کے خلاف کارروائیاں کریں گے. پھر فرمایا صحیح بخاری کے الفاظ ہیں یخرجون حین فرقۃ من الناس. ان کا ظہور اس وقت ہوگا جب لوگوں میں افتراق ہوگا، تفرقہ ہوگا. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایسا ہی ہوا کہ مسلمان دو حصوں میں تقسیم ہو گئے تھے. ان کی وہ باہم افہام و تفہیم کے کچھ مسائل تھے اور کچھ گتھیاں تھیں جو جلدی سلجھ نہ سکی، لیکن بہرحال دو حصوں میں وہ تقسیم ہو چکے تھے. فرمایا حدثاء الاسنان، یہ 9 عمر ہوں گے، سفہاء الاحلام، اور کم فہم ہوں گے، کج فہم ہوں گے. اب کئی لوگ ایسے بھی ہیں جو اچھے خاصے معمر ہیں، بڑی عمر کے، اور ان خوارج کے ساتھ ملے ہوتے ہیں اور ان کی نظریات کو وہ سپورٹ کرنے والے ہوتے ہیں، جبکہ حدیث میں یہ ہے کہ وہ حدثاء الاسنان کم سن ہوں گے، 9 عمر ہوں گے، منڈے کھنڈے جوان، پختہ عمر کے نہیں ہوں گے. اصل میں جب اس طرح کی بات عمومی کی جاتی ہے تو وہی قاعدہ یہاں پہ لگتا ہے جو آپ نے پڑھا ہے للاکثر حکم الکل، کہ اکثریت ان کی یہ نوجوانوں کی ہوگی. ہاں چند لوگ معمر بھی بیچ میں شامل ہو جائیں گے، لیکن خوارج ہمیشہ جو ان کی غالب اکثریت ہے وہ یہ نوجوان لوگوں کی ہوتی ہے، لڑکوں کی ہوتی ہے، جن میں جوش زیادہ اور ہوش کم. حدثاء الاسنان سفہاء الاحلام، عقل کے کچے اور عمر کے بھی کچے. یقرؤون القرآن یحسبون انہ لہم وہو علیہم. صحیح مسلم. قرآن پڑھیں گے، سمجھیں گے کہ یہ ہمارے حق میں ہے، جبکہ وہ ان کے خلاف ہوگا. اب بھی خوارج اپنے موقف پہ قرآن کی آیات اور حدیث پڑھ پڑھ کے دلائل دیتے ہیں، حقیقت میں وہ آیتیں حدیثیں ان کے خلاف ہوتی ہیں، ان کے حق میں نہیں ہوتی. کیونکہ قرآن تو ایسی شے ہے کہ لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید. باطل نہ اس کے آگے سے آ سکتا ہے نہ اس کے
پیچھے سے. تنزیل من حکیم حمید، یہ بڑے دانا، نہایت حکمت والے اور نہایت تعریف کیے گئے کی طرف سے نازل کردہ ہے. کوئی باطل پرست اپنے باطل نظریات اللہ کی کلام سے، کتاب اللہ سے، قرآن سے ثابت نہیں کر سکتا. ہاں لوگوں کو دھوکہ دے سکتا ہے، جس طرح وہ ہم نے تو خیر وہ دور دیکھا ہے. ہم پوچھتے تھے بریلویوں سے کہ جی ختم کی کیا دلیل ہے، تو کہتے ختم اللہ علی قلوبہم. دیکھو جی قرآن ختم آ گیا ہے. تو ایسے تو وہ کر لیتے ہیں. آج کل یہ ذرا تھوڑے سے ترقی یافتہ ہو گئے ہیں، علمی ترقی کر گئے ہیں بریلوی بھی. اب وہ ختم کی دلیل دیتے ہیں، قلوب ما ذکر رسم اللہ علیہ، جس پر اللہ کا نام ذکر کیا جائے اس کو کھاؤ. یہ قرآن ہی پڑھا ہے نا، اللہ کا ذکر ہی ہوا ہے. حالانکہ اسم اللہ کا ذکر ہونا اور اللہ کا ذکر ہونا دونوں میں فرق ہے. اسم اللہ کا ذکر کیا ہے؟ بسم اللہ. ذکر اللہ اور چیز ہے اور اسم اللہ کا ذکر اور چیز ہے. اور لوگوں کو سمجھ نہیں آتی. او واہ واہ سبحان اللہ ماشاء اللہ کیا کمال، قرآن سے ختم ثابت ہو گیا. جی تو خوارج بھی ایسے کرتے ہیں، دلائل دیتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے حق میں ہے، وَهُوَ عَلَيْهِمْ، حالانکہ وہ دلائل ان کے خلاف ہوتے ہیں. جس طرح کہ یہ دلیل دیتے ہیں مَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو ما انزل اللہ کے مطابق فیصلہ نہ کرے وہ کافر ہے. تو ہماری حکومتیں، ہماری عدالتیں یہ کتاب و سنت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے، حدود کا نفاذ نہیں کرتے، لہذا سارے کافر. وہ ایک آ گیا کوئی بات چیت کرنے کے لیے، تو میں نے اس سے پوچھا اچھا مجھے یہ بتاؤ، موٹر سائیکل پہ آیا تھا، روڈ کے کس سائڈ پہ چل کے آئے ہو، دائیں طرف کے بائیں طرف؟ جب بائیں طرف ہی چلنا تھا، دائیں طرف تو ایکسیڈنٹ ہو جاتا. میں نے کہا شریعت تو کہتی ہے کہ دائیں طرف چلو راستے کے. تو تم گویا کہ اللہ کے حکم کے خلاف تم نے یہ فیصلہ کیا کہ میں نے بائیں طرف کرنا ہے، کہیں ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے، چلان نہ ہو جائے. لہذا چلان سے بچنے کے لیے اور اپنی جان بچانے کے لیے تم نے دین کو چھوڑ دیا، لہذا تم کافر ہو گئے. مَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. تو ظاہر ہے اگر یہ اس طرح کی تعویلات کریں گے تو پھر یہ اپنے ہی دلائل کے اندر خود ہی پھنستے چلے جائیں. معنی مفہوم سمجھا ہی نہیں. حکم بھی غیر ما انزل اللہ کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے کافر بھی کہا ہے، فاسق بھی کہا ہے، ظالم بھی کہا ہے. اس کی تفصیل ہم انشاءاللہ ایک مستقل سبق میں پڑھیں گے کہ اس میں کیا فرق ہے اور کیا ہوتا ہے. بہرحال نشانی آپ نے کیا بتائی ہے کہ وہ قرآن پڑھیں گے اور سمجھیں گے کہ وہ ان کے حق میں ہے، جبکہ وہ ان کے حق میں نہیں ہوگا بلکہ ان کے خلاف دلیل ہوگا. یدعون الی کتاب اللہ ولیسوا منہ فی شیء، وہ کتاب اللہ کی طرف دعوت دیں گے، آؤ قرآن کی طرف، کتاب اللہ کا حکم مانو، اس کا فیصلہ مانو، حالانکہ کتاب اللہ کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہوگا. اس وقت بھی انہوں نے میزوں پہ قرآن اٹھا کے اور کہا تھا ان الحکم الا للہ، اور مقصود کیا تھا کہ جو ہم سمجھ رہے ہیں نا کام ویسا ہونا چاہیے. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حکم بنانے پہ راضی ہوئے ہیں یہ ٹھیک نہیں. مانا انہوں نے اپنا پہنا لیا. یقرؤون القرآن لا یجاوز حلوقہم، قرآن پڑھیں گے قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا. یہ بخاری کے الفاظ ہیں اور سنن نبی داؤد کے الفاظ ہیں. یقرؤون القرآن لا یجاوز تراقیہم،
قرآن پڑھیں گے وہ ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا. یقولون من خیر قول البریہ، مخلوق کی سب سے اعلیٰ اور بہترین بات کہیں گے. نعرے ان کے بڑے خوشنما ہوتے ہیں. رب کی دھرتی، رب کا نظام، قیام خلافت، خلافت و امارت کا قیام، نعرے یہ لگاتے ہیں. لیکن اس کے لیے جو طریقہ کار اختیار کرتے ہیں وہ رب کا بتایا ہوا نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سکھایا ہوا نہیں. باتیں مخلوق میں سے بڑی اعلیٰ کریں گے. یقولون الحق بألسنتہم لا يجوز منہم ھذا. صحیح مسلم کے الفاظ ہیں کہ اپنی زبانوں سے وہ حق کہیں گے لیکن وہ یہاں سے نیچے نہیں جائے گا، حق ان کا حلق سے اوپر اوپر ہوگا. اسی طرح صحیح بخاری کے الفاظ ہیں لا یجاوز ایمانہم حناجرہم، ان کا ایمان ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا. اور صحیح مسلم میں ہے لا یجاوز صلاتہم تراقیہم، ان کی نماز ان کے حلق سے تجاوز نہیں کرے گی. اور صحیح مسلم میں بڑی تفصیل ہے، فرمایا کہ وہ ایسے قوم لوگ ہوں گے یقرؤون القرآن لیس قراءتکم الی قراءتہم شیء، تمہارا قرآن پڑھنا ان کے قرآن پڑھنے کے مقابلے میں ککھ بھی نہیں. اور ولا صلاتکم بصلاتہم شیء، تمہاری نمازیں ان کے نمازوں کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں. ایسا بہترین قرآن پڑھیں گے، ایسی بہترین نمازیں پڑھیں گے. وَلَا صِيَامَكُمْ إِلَىٰ صِيَامِهِمْ بِشَيْءٍ، نہ ہی تمہارا روزہ ان کے روزے کے مقابلے میں کچھ. یعنی ظاہری طور پہ وہ دین پر بڑے سختی سے عمل پیرا ہونے والے ہوں گے، بلکہ مبالغے کی حد تک دیندار ہوں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ ان میں تکبر آئے گا. تحقیرون صلاتکم مع صلاتہم، اپنی نمازوں کے مقابلے میں تمہاری نمازوں کو حقیر جانیں گے. وصیامکم مع صیامہم، اپنے روزوں کے مقابلے میں تمہارے روزوں کو یہ حقیر جانیں گے. وعملکم مع عملہم، اپنے اعمال کے مقابلے میں تمہارے اعمال کو یہ لوگ حقیر سمجھیں گے. قوم یحسنون القیل ویسیئون الفعل، یہ ایسے لوگ ہوں گے جو باتیں بڑی اچھی کریں گے لیکن کرتوت ان کے گندے ہوں گے. معلوم ہوتا ہے کہ محض نمازیں پڑھنا، روزے رکھنا، قرآن پڑھنا یہ بندے کے نیک ہونے کے لیے کافی نہیں. آج اگر لوگ کہتے ہیں نا کہ ایسے نماز روزے کا کیا فائدہ کہ لوگوں کے ساتھ اخلاق اور معاملات یہ سے نہیں ہیں، ٹھیک کہتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز روزے کا ذکر کیا کہ وہ بڑی اعلیٰ شاندار ہوگی، لیکن کیا کہا؟ یسیئون الفعل، کرتوت گندے ہوں گے. یعنی کہ نیکی کر کے، عبادات کر کے بندہ متکبر ہو جائے اور اپنے مقابلے میں کسی کو کچھ نہ سمجھے، دوسروں کو حقارت کی نظر سے دیکھے، حتیٰ کہ اس کو دوسرے کو مسلمان سمجھنے کے لیے تیار نہ ہو، تو اس کے نماز روزے کا اس کو کوئی فائدہ نہیں. یقتلون اہل الاسلام ویدعون اہل الاوثان، اہل اسلام کو یہ قتل کریں گے اور بت پرستوں کو چھوڑیں گے. آج بھی دیکھ لیں یہی حالات ہیں کہ خوارج کی لڑائی ہمیشہ مسلمانوں کے خلاف رہی ہے، کافروں سے نہیں لڑتے. یہ پیچھے جو TTP کا دور گزرا، انہوں نے انڈیا کے بارڈر کے قریب رہنے کے باوجود کبھی ایک کارروائی اس طرف نہیں کی.
ساری کاروائیاں ادھر کوئی اہل اوثان بت پرستوں کو چھوڑیں گے، اہل اسلام کو قتل کریں گے۔ پھر فرمایا سیماہم التحلیق، ان کی نشانی سر منڈانا ہے۔ یہ سر منڈانا ان کی عمومی نشانی نہیں ہے، ضروری نہیں کہ جو خارجی ہو وہ لازمی گنجا بھی ہو، لمبے لمبے بالوں والے بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ اس وقت جو خوارج تھے، اولین خوارج، یہ ان کی خاص نشانی تھی۔ پھر فرمایا آیتہم رجل اسود، اس بات کو آپ نے یاد رکھنا ہے۔ سیماہم التحلیق، ان کی نشانی ہوگی سر مڈانا۔ آیتہم، ان خوارج کی نشانی رجل اسود، وہ سیاہ فام آدمی ہوگا، احدی عضدیہ مثل سد المرأة، اس کا جو ایک بازو ہے وہ عورت کے پستان کی طرح ہوگا، مثل صدی المرأة، یعنی کہ بازو اس کا کٹا ہوا ہوگا اور وہ آگے سے ایسے ہوگا جیسے عورت کا پستان ہوتا ہے۔ جب سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے خلاف قتال کیا، ایک جگہ پہ خوارج کی لاشوں کا ڈھیر لگا ہوا تھا، لوگوں کو کہا کہ تلاش کرو، وہ نشانی والا بندہ ڈھونڈ کے لاؤ، نہیں ملا۔ کہنے لگے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی تھی، ہو ہی نہیں سکتا کہ ان میں وہ بندہ نہ ہو، کیونکہ یہ سارے مارے گئے۔ پھر وہ جو ڈھیر تھا، اس ڈھیر کو تلاش کیا گیا اور لاشوں کو ہٹایا گیا وہاں سے، تو سب کے نیچے سے یہ نشانی والا بندہ نکلا۔ تو اسے معلوم ہوتا ہے جو سیماہم التحلیق ہے، یہ اسی دور کے خوارج کے بارے میں ہے۔ اب یہ تو نہیں کہ جس خوارج کے جس گروہ میں کوئی اس طرح بازو کٹا بندہ نہ ہو وہ خوارج ہی نہیں ہے، یہ لازم نہیں نہ آتا۔ ایسے ہی یہ بھی لازم نہیں آتا کہ اگر کوئی گنجا نہیں تو وہ خارجی نہیں، یہ کوئی لازم نہیں۔ پورے بازوؤں والے بھی خارجی ہو سکتے ہیں، تو گنجے سر کے بغیر بالوں والے لوگ بھی خارجی ہو سکتے ہیں۔ ان کے بارے میں جو حکم ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ ہم شر الخلق والخلیقہ، یہ لوگوں اور مخلوقات میں سب سے بدترین لوگ ہیں۔ من ابغض خلق اللہ الیہ، اللہ کی مخلوق میں اللہ کو سب سے زیادہ ناپسندیدہ۔ یمرقون من الاسلام کما یمرق السهم من الرمیہ، یہ اسلام سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار میں سے گزر جاتا ہے۔ اور فرمایا ثم لا یعودون فیہ، دین سے نکلیں گے تو دوبارہ دین کی طرف نہیں لوٹیں گے، حتی یعود السہم الی فوقہ، حتیٰ کہ تیر کمان پہ واپس آ جائے۔ یہ فرض محال ہوتا ہے نا، محال مثال کہ ایسا ہو نہیں سکتا، جس طرح اللہ نے قرآن میں مثال دی ہے، حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، کہ یہ انہونی ہے، ایسا نہیں ہوگا۔ ایسے ہی فرمایا کہ یہ اس وقت تک دین میں واپس نہیں لوٹیں گے جب تک تیر کمان میں واپس نہ آ جائے۔ جو تیر کمان سے نکلتا ہے وہ واپس ریورس گیئر نہیں لگاتا، کبھی واپس نہیں آتا۔ فرمایا لئن انا ادرکتہم لاقتلنہم قتل عاد، اگر میں نے انہیں پا لیا، میرے دور میں اگر یہ موجود ہوئے، لاقتلنہم قتل عاد، میں انہیں ایسے قتل کروں گا جیسے قوم عاد کو قتل کیا گیا، یعنی بڑی بے رحمی کے ساتھ ان کو قتل کریں گے۔ اور حکم دیا فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، جب تم ان کو ملو انہیں قتل کر دو۔ اور صحیح بخاری کے الفاظ ہیں فَأَيْنَمَا لَقِيتُمُوهُمْ، جہاں پہ بھی تم ان کو پاؤ،
فقتلوہم، انہیں قتل کر ڈالو. شر قتلا تحت ادیم السما، یہ آسمان کی نیلگون چھت کے نیچے سب سے بدترین مقتول ہیں. کلاب النار، یہ جہنم کے کتے ہیں. ابن ماجہ کے الفاظ ہیں کلاب اہل النار، اہل جہنم کے کتے ہیں. اور فرمایا فَإِنَّ فِي قَتْلِهِمْ أَجْرٌ لِمَنْ قَتَلَهُمْ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جو بندہ ان خوارج کو قتل کرے گا قیامت کے دن اللہ کے ہاں اس کے لیے اجر ہے بہت بڑا. طوبى لمن قتلهم وقتلوه، اس بندے کے لیے خوشخبری ہے جو ان کو قتل کرتا ہے یا جو ان کے ہاتھوں قتل ہو جاتا ہے. خوارج کے ہاتھوں قتل ہونے والا بڑا فضیلت والا شہید ہے. من قاتلهم کان اولا باللہ منہم، جو بھی ان خوارج کے خلاف لڑے گا وہ اللہ کے ان خوارج کی نسبت زیادہ قریب ہوگا. خوارج اللہ کے قریب نہیں، اگرچہ ظاہری طور پر بڑے نیک پاک معلوم ہوتے ہیں، نمازی پرہیزی نظر آتے ہیں، ان کے خلاف لڑنے والا چاہے وہ ظاہری طور پر عملی کوتاہی کرنے والا ہی کیوں نہ ہو، وہ اللہ کے نزدیک زیادہ قرب رکھے گا. خیر قتلا من قتلوہ، جس کو یہ خوارج قتل کر دیں وہ سب سے بہترین مقتول ہے. اور سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت صحیح مسلم میں ہے، وہ تو فرمایا کرتے تھے لو یعلم الجیش الذین ولو یعلم الجیش الذین یصیبونہم، وہ لشکر جو ان کے خلاف لڑنے کے لیے جاتا ہے اگر ان کو پتہ چل جائے ما قضی لهم علی لسان نبی صلی اللہ علیہ وسلم لاتقلوا عن العمل، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ان کے لیے کتنی فضیلت اور کتنا اجر و ثواب بیان ہوا ہے، اگر ان کو پتہ چل جائے خوارج کے خلاف لڑنے والوں کو تو وہ اسی پہ تکیہ کر کے بیٹھ جائیں گے، عمل کرنا ہی چھوڑ دیں گے کہ اتنا اجر مل گیا اور کام کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے. جس طرح سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، آج کے بعد عثمان جو بھی کر لے اس کو کوئی نقصان نہیں. اور اگر ماں نافیہ بنائیں تو کہ آج کے بعد اگر عثمان اور کوئی نیکی نہ بھی کرے تو بھی اس کو کوئی نقصان نہیں. تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں خوارج کے خلاف لڑنے والوں کو پتہ چل جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ان کے لیے کیا نوید ہے تو یہ اسی پہ تکیہ کر کے بیٹھ جائیں گے، اتنا عظیم کام ہے. تو یہ تھا خوارج کا حکم اور ان کی علامات اور نشانی. آخری بات کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو سب سے پہلے خوارج کا گروہ ظاہر ہوا سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا، ان لوگوں کے حالات تفصیل کے ساتھ مصنف عبد الرزاق میں بیان ہوئے ہیں. کچھ چیزیں صحیح مسلم میں بھی ہیں اختصار کے ساتھ. اس میں سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا ان کے ساتھ جو مناظرہ ہے وہ بڑا مشہور ہے. سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے گروہ کے لوگوں کو مخاطب ہو کے کہا کہ تم معاویہ اور اہل شام کی طرف جاتے ہو
اور ان لوگوں کو یعنی خوارج کو چھوڑ دیتے ہو. یہ جو خوارج ہیں یہ تمہارے بچوں اور عورتوں کے درمیان پیچھے رہتے ہیں. اور قسم کھا کے کہا کہ اللہ کی قسم یہ وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش گوئی کی تھی. انہوں نے ناحق خون بہایا ہے, لوگوں کے مویشیوں پہ حملہ کیا ہے, لہذا اللہ کا نام لے کے چلو. انہوں نے بلا وجہ ایک آدمی کو قتل کیا اور لوٹ مار کی ایک بستی میں جا کے اس واقعے کی طرف اشارہ کیا ہے. تو خیر سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ یہ ان کی طرف جہاد و قتال کے لیے لشکر لے کے چلے. تو سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ وہ کہنے لگے کہ مجھے ذرا آپ اجازت دیں تو میں ان سے بات چیت کروں, ہو سکتا ہے اللہ کچھ لوگوں کو ہدایت دے دے, بعد آ جائیں اپنے اس کام سے. وہ گئے تو انہوں نے سب سے پہلا اعتراض انہی پہ کیا کہ اتنا عالی شان لباس پہن کے اور خوشبو لگا کے اور بن ٹھن کے آئے ہو, اسلام میں تو سادگی ہے, یہ بھی ایک مصیبت ہے. سادگی کا معنی لوگوں نے پراگندگی رکھ لیا ہے, پراگندگی کو سادگی سمجھتے ہیں. ہاں پراگندگی جو ہے بزازت, البزازت من الایمان, یہ بھی ایمان میں سے ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بندہ صاف ستھرا نہ ہو, اچھا نہ کھائے, اچھا نہ پہنے. اور رہی صحیح کسر ہمارے وہ سیرت بیان کرنے والے مولویوں نے نکال دی ہے. وہ نقشہ اور منظر کچھ ایسا بیان کرتے ہیں کہ شاید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انتہا درجے کے مسکین اور معاشی طور پر تنگ ترین حالات میں ساری زندگی گزار کے گئے. حالانکہ ایسے نہیں تھا. امیر باپ کے بیٹے تھے, مکہ کے رئیس کے پوتے تھے, اور جس سے نکاح ہوتا ہے وہ ایک بہت بڑی تاجرہ تھی, اور اس نے سارا مال آپ کے قدموں میں نشاور کر دیا تھا. اور پھر جس چچا کے پاس رہے وہ بھی سردار تھا, اور جب کچھ عرصہ معاشی بائیکاٹ ہوا, شیب ابی طالب میں یہ لوگ رہے, وہ چند دن مشقت کے رہے. پھر جب ہجرت کر کے گئے تو تھوڑے ہی عرصے بعد جہاد کی اجازت مل گئی اور غنیمتوں کے انبار لگنا شروع ہو گئے. یہ الگ بات ہے کہ انہوں نے زندگی کفایت شعاری سے گزاری تھی. وہ ایثار کرتے تھے, جو کچھ بھی آتا تھا سارا لٹا دیتے تھے. ان کا فقر جو تھا وہ اضطراری نہیں تھا, بلکہ ان کا فقر اختیاری تھا. صحابہ کرام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فقر وہ اختیاری فقر تھا, اضطراری نہیں تھا. اور وہ فقر ایسا نہیں تھا کہ انہوں نے کبھی اچھا نہ کھایا ہو, کبھی اچھا نہ پہنا ہو. اپنے دور کا اعلیٰ ترین اسلحہ استعمال کیا ہے, اپنے زمانے کی اعلیٰ ترین سواری رکھی ہے, اپنے زمانے کے اعلیٰ ترین گھروں میں رہے ہیں, اپنے دور کے اعلیٰ ترین کھانے کھائے ہیں. کون ہے جو اتنا زیادہ مٹن کھاتا ہو جتنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میسر تھا؟ 100 بکریاں رکھی تھی, صحیح مسلم کی حدیث ہے. 100 بکریاں, جب ایک بکری بچا دیتی تو اس کو ذبح کر دیتے, اس کی جگہ پہ کوئی بڑی بکری ذبح کر دیتے تاکہ 100 سے زیادہ نہ ہو جائیں. 100 بکریاں ہوں, چلو ٹیڑھی بکری نہ صحیح جو سال میں 2 دفعہ بچے دیتی ہے, دیسی ہو تو 1 دفعہ تو دے گی نا. تو سال میں 100 بکریاں, مہینوں پہ تقسیم کریں, مہینے کی کتنی بکریاں بنتی ہیں؟ 12 کا پہاڑا پڑھ دے نا, 12 8 96, چلو 8 ہی لا لو تسی, مہینے دی ہفتے وچ 2. ہمارے لوگ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ بس فاقہ مستی رہی, وہ فاقہ مستی ان کے اوپر ہوتی تھی. یہی ایک آدمی آیا
محتاج تھا، آپ نے 100 کی 100 بکریاں چرواہے سمیت اس کو دے دی. یہ تھا ایثار. سارا کچھ ہوتا تھا لیکن ایثار کرتے ہوئے دوسرے کو دے، ٹھیک ہے تو سوکھا ہو جا، اسی بھوکے رہ کے گزارا کر لیں گے. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. تو ان کا فقر اضطراری نہیں تھا بلکہ انہوں نے از خود اختیار کیا تھا، دوسروں کے اوپر ایثار کرتے ہوئے، ترجیح دیتے ہوئے. اور یہ خوارج کا وہی دماغ خراب کہ یہ اتنا اچھا اور دیدہ زیب لباس اور قیمتی زیب تن کر کے آ گئے ہو. تو اب دیکھیں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے انہیں ہر ان کے اعتراض کا جواب قرآن و سنت سے دیا. من حرم زینۃ اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق. اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ جو اللہ نے پاکیزہ رزق نازل کیا ہے، اچھا ترین کھانا اور جو زینت لباس اللہ نے اتارا ہے، اس کو حرام کس نے کہا ہے؟ اچھا لباس نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی وی آئی پی جوڑا رکھا ہوا تھا نا. اصل میں ہماری بیماری یہ ہے کہ فضول خرچی کرتے ہیں. وہ ان کا ایک سوٹ تھا وی آئی پی، یلبسها للعید وللوفد والجمعہ. عید پر بھی وہی پہنتے، جمعے کو بھی وہی پہنتے، اور غیر ملکی وفود سے ملاقات کے لیے بھی وہی پہنتے. ہمارے لوگ کہتے ہیں ایک سوٹ اگر شادی کے دن پہن لیا تو ولیمے پہ کوئی اور ہونا چاہیے. دو شادیاں اکٹھی آ جائے تو ایک شادی کے سوٹ الگ، دوسری کے الگ. جو چھوٹی عید پہ سوٹ پہن لیا یہ بڑی کے لیے بیکار ہو گیا. اب وہ ایسے نہیں تھے، کفایت شعاری. ایک سوٹ اعلیٰ ترین، بہترین، اچھا سوٹ، اور وہ خاص خاص موقعوں پہ پہنا کرتے. درجن درجن سوٹ نہیں بناتے تھے. تو بہرحال سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو جواب دیا. تو پھر انہوں نے اعتراض کیا کہ تم لوگوں نے دو انسانوں کو حاکم بنا لیا ہے اپنے اور معاویہ کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے. تو یہ تو بہت غلط کیا ہے. فیصلہ تو ان الحکم الا للہ. فرمانے لگے اللہ نے کہا ان خفتم شقاق بینہما فابعثوا حکما من اہلہ وحکما من اہلہا. میاں بیوی کے درمیان گڑبڑ ہو جائے تو ایک حکم اس کے گھرانے سے، ایک اس کے گھرانے سے. اور پھر اسی طرح محرم آدمی اگر شکار کر لیتا ہے، خرگوش کا اگر شکار کرتا ہے، 4 درہم کا خرگوش، اس کا فیصلہ کروانے کے لیے کون فیصلہ کرے گا؟ ذوا عدل منکم، 2 عادل گواہ. تو مجھے بتاؤ کہ مسلمانوں کا خون زیادہ قیمتی ہے یا خرگوش کا؟ اور اس طرح سے ان کے جو اعتراضات تھے سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک ایک کر کے وہ سارے کے سارے ختم کیے. اور اس کے نتیجے میں بہت سارے لوگ، یہ تقریباً مختلف روایات میں مختلف تعداد ہے، بعد میں 20,000 ہے، کسی میں 12,000 ہے. بہرحال کہتے ہیں کہ سارے لوگ بات سمجھ گئے، واپس پلٹ آئے. کوئی تقریباً 4,000 کے قریب لوگ باقی رہ گئے تھے جن کے خلاف پھر جہاد و قتال کیا گیا اور انہیں نیست و نابود کیا گیا. ان میں سے کچھ لوگ ایسے تھے جو کہ وہاں سے بچ کے بھاگ نکلے اور پھر وہ کہیں چھپتے چھپاتے رہے ہیں. تو بہرحال اکثر کا وہاں پہ خاتمہ ہو گیا اور فتنہ اس وقت کے لیے ٹھنڈا ہو گیا تھا. تو یہ وہ خوارج تھے جو اسلام میں سب سے پہلے ظاہر ہوئے. یہاں پہ ایک اہم بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ
خوارج کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا ہے کہ یہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار میں سے نکل جاتا ہے. اسی طرح لَأَقْتُلَنَّهُمْ قَتْلَ عَادٍ کہا ہے. ٹھیک ہے. اور پھر یہ بھی کہا ہے کہ یہ دین کی طرف ثُمَّ لَا يَعُودُونَ فِيهِ واپس نہیں لوٹیں گے. ان ساری باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے بہت سے علماء کا یہ نظریہ ہے کہ جو خوارج ہیں یہ اسلام سے خارج ہیں. البتہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اور دیگر کئی محقق علماء وہ یہ رائے رکھتے ہیں کہ خوارج کو ہم کافر قرار نہیں دیتے، بلکہ خوارج کے خلاف جو قتال اور جہاد ہے اور جو ان کا قتل عام ہے وہ ان کی سزا کے طور پہ ہے. جس طرح قاتل کی سزا قتل ہے، اسی طرح باغی محاربہ والا جو ہے اس کی سزا قتل ہے. پھر ان میں ایک مشترکہ چیز پائی جاتی ہے حکومتوں کے خلاف بغاوت، اور مسلم حاکم کے خلاف اگر کوئی بغاوت کرتا ہے تو فَضْرِبُوا عُنُقَهُ كَائِنًا مَنْ كَانَ، یہ گویا کہ حد ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے مقرر کی ہے، تو بطور حد ان کو قتل کیا جاتا ہے بوجہ ارتداد نہیں. اور یہ بات زیادہ اقرب الی الصواب، زیادہ بہتر راجح معلوم ہوتی ہے. اس حوالے سے کوئی پوچھنا ہے کسی نے تو پوچھ لیں. وہ بس بعض روایات میں ذکر ملتا ہے اس کا، لیکن جو مستند روایات ہیں صحیح اس میں یہ ہے کہ انہوں نے قرآن بلند کیا، قرآن کو اونچا کیا، ان الحکم الا للہ کا نعرہ لگایا. اب وہ قرآن بلند کرنے سے بس وہ پھر آپ کو پتہ ہے کہ جو روایات بالمعنی بیان کرنے والے ہوتے ہیں وہ پھر اس طرح کے الفاظ وہ بڑھا دیتے ہیں، اضافہ وغیرہ کر دیتے ہیں. حوالہ بتا تو دیا ہے کہ مصنف عبدالرزاق اس میں ہاں جی 0321